اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے باکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زاہد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو، اور یتیموں کی تربیتاً جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے۔ اور جو کوئی خوشحال ہو اور وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو، اور ان سے نیک بات کہو۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے، سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی دہتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں یا 2 یا 2 سے زائد تو ان کے لیے اس ترکہ کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ اور مورث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکہ کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرطیہ کہ مورث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر میت مورث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اس کے ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی مقرر ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرطیہ کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکہ سے 1/4 ہے، یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو۔
یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، بشرطیہ کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ ہے، تمہارے اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ کوئی اولاد، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی اخیافی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ خوب علم اور حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے، اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ یعنی نیا حکم مقرر فرما دے۔ اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھیں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت پر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس بہت سے اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو بہ پہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا وہ معاف ہے۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت بری روش ہے۔ اور تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو بھی حرام ہیں،
پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے کہ جو دور جاہلیت میں گزر چکا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کے جو شرعی طریقہ سے تمہاری ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر اگر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے، اور تم سب ایک دوسرے ہی کی جنس سے ہو، بس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، حال کہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ بس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم میں سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اور اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ مرد عورتوں کی معاشی اور سکونتی ضروریات کی کفالت کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اگر نہ سمجھے تو انہیں خواب گاہوں میں سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔
اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور فخر کرنے والا، خود بین ہو۔ اور جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے 2 گنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکے گے۔ ایمان والو، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ تاکہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے، یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا اور وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، اور اللہ بطور مددگار کافی ہے۔ اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سنیے معاذ اللہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے رائے نہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور حضور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے لوگوں کی سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح کی لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتہ کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو
جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ اپنے بخل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں؟ سو واقعہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی۔ بس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا، اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کی سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں پر حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، یا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی۔ پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، مگر چاہتے ہی ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کارستانیوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ منافق اور مفسد، اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمداً سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں۔ پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔
اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہیں گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں حق کی مدد کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی اور ان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور، مظلوم، مفقود مرد، عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے مؤثر اور طاقتور لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ظلم و استحصال کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ بس اے مومنو، تم شیطان کے دوستوں یعنی انسانیت کے دشمنوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداءً کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ دفاعی جنگ سے بھی روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو تو وہ اس پر خوش تھے، پھر جب ان پر جہاد یعنی ظلم و تشدد اور جاہلیت سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے، اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے، اور وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہانت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں اے رسول یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں
اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ بس اے محبوب، آپ اللہ کی راہ میں اپنے دفاع اور حق کی مدد میں جہاد کیجیے۔ آپ کو اپنی جان کی سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جارحیت مسلط کرنے والے شر پسندوں کے خلاف جہاد پر ابھاریں۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کو جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت۔ جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، اور جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟ بس تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث انہیں کفر کی طرف پلٹ دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے مخاطب، جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ وہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو حلیف نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اپنا صدق و اخلاص ثابت کریں۔ پھر اگر وہ اپنے معاہدہ امن سے روگردانی اور جارحیت کا ارتکاب کریں تو انہیں گرفتار کر لو، اور دوران جنگ انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو حلیف نہ بناؤ اور نہ مددگار، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ امان موجود ہو، یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں تو تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی۔ اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں، اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں اوندھے کود پڑتے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکیں تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے، اور ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پے 2 مہینے کے روزے لازم ہیں۔ اللہ کی طرف یہ اس کی توبہ ہے،
اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہیں۔ اس سے بیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے، بس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی عذر تکلیف کے گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں درجہ و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبہ میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہر طور بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت دی ہے۔ اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں اور بخششیں اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و فسق کے ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ تم نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی، نہ سرزمین کفر و فسق سے چھڑایا۔ وہ معذرتاً کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے۔ فرشتے جواباً کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سوائے ان واقعتاً مجبور و بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے تو وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہیں اور معاش کے لیے کشائش پائے گا، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے محبوب، جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں، پس ان میں سے ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ اقتداءً کھڑا ہونا چاہیے اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے۔ پھر جب وہ سجدے کر چکے تو ہٹ کر تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت کو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جانا چاہیے، پھر وہ آپ کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھیں، اور چاہیے کہ وہ بھی بدستور اپنے اسباب حفاظت اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تمہیں اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر دفعتاً حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ مضائقہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنا سامان حفاظت لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز کا ارادہ کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ اور تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں پیچھا کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے، حالانکہ تم اللہ سے اجر و ثواب کی وہ امیدیں رکھتے ہو
جو امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اے رسول گرامی، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے وہ آپ کبھی بددیانت لوگوں کی طرفداری میں بحث کرنے والے نہ بنیں، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایسے لوگوں کی طرف سے دفعتاً نہ جھگڑیں جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے، اور وہ لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنی دغا بازی کو چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حال کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو کسی ایسی بات سے متعلق چھپ کر مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، پھر کون ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن بھی ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ جھگڑے گا، یا کون ہے جو اس دن بھی ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر اس کا وبال عائد کر رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور کھلے گناہ کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ اور اے حبیب، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان دغا بازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو بہکا دے، جبکہ وہ محض اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اس کو عنقریب عظیم اجر عطا کریں گے۔ اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور بالآخر اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس سے نیچے ہے جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے وہ واقعتاً دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اور یہ مشرکین اللہ کے سوا محض زنانائی چیزیں ہی کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ فقط سرکش شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ اپنے لیے ضرور لے لوں گا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا، اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلہ کریں گے۔ اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو واقعی وہ صریحاً نقصان میں رہا۔ شیطان انہیں غلط وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں عنقریب بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ مغفرت نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ اور جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی،
اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، درآ حال کہ وہ مومن ہے، پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور دین اختیار کرنے کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان بھی ہوا اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا جو اللہ کے لیے یکسو اور راست رو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا محض مخلص دوست بنا لیا تھا، سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا۔ اور سب اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو حکم تم کو پہلے سے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو۔ اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا شکار رکھتی ہو تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں، اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے، اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو، بس ایک کی طرف پورے میلان تباہ کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی اور زیادتی سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی تھی حکم دیا ہے، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر نہ تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بڑی قدرت والا ہے۔ اور جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں ہی کے خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے، اور اگر تم گواہی میں پیچ دار بات کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو اللہ ہرگز یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اے نبی، آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بجائے جارح کافروں کو اپنا حلیف
سمجھتے ہیں کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ پس عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ تم سنو، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ اور وہ منافق جو تمہاری فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے؟ اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا؟ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق بازم خویش اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ اور اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہے اور نہ ان مومنوں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا جارے کافروں کو اپنا حلیف نہ سمجھو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور سنور گئے، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، اور عنقریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے، ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کسی کی بری بات کا بآواز بلند ظاہراً اور اعلانیتاً کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، اسے ظالم کا ظلم آشکار کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں، ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہ کیا، تو عنقریب وہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے حبیب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو، پس ان کے اس ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، جس کے باعث وہ مر گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے بعد ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا۔ اور جب یہود تورات کے احکام سے پھر انکاری ہو گئے تو ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر معلق کر دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس شہر کے دروازے یعنی باب ایلا میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے مزید فرمایا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کے حکم میں بھی تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا۔ بس انہیں جو سزائیں ملی وہ ان کی اپنی عہد شکنی اور آیات الہی سے انکار کے سبب، اور انبیاء کو ان کے ناحق قتل کر ڈالنے کے باعث، نیز ان کی اس بات کے سبب سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہ تھا، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔ اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگایا،
اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگایا، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور قرب قیامت نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ پھر یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی جا چکی تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے، اور ان کے سود لینے کے سبب سے، حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کے طرف نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی تھی، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی۔ رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اے حبیب، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اس نے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بٹکے۔ بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو نہ مان کر ظلم کیا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھائے سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود تین ہیں، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ سب کچھ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اور مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے۔ جو کچھ اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔
بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورے پورے اجر عطا فرمائے گا اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے عار محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط اور کامل اور واضح دلیل قاطع آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے، یعنی نبی، اور یہی قرآن ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو ان قریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر اس کے برعکس بہن کا لالا ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث کامل ہوگا، اور اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر کہ لالا بھائی کی موت پر دو بہنیں وارث ہوں تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے